إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم معراج کے اس اہم حصے کی طرف آئیں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے کیا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ معراج کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، کہ اس رات آسمانوں پر ہم نے اپنے بندے کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے جب آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے تو پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ اور سیدنا یحییٰ علیہم السلام کے ساتھ، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف، چوتھے پر ادریس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر موسیٰ، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ تمام انبیاء نے آپ کو آسمان کی سفر اور معراج آمد پر خوش آمدید کہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تمام انبیاء نے اقرار کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى کی عملی تفسیر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے اوپر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثُمَّ أُدْخِلَتُ الْجَنَّةَ، پھر مجھے جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیا گیا، مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فَإِذَا فِيهَا جَنَابُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، میں نے دیکھا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ کستوری کی طرح خوشبودار ہے اور وہ کستوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم دیکھی، بہت سے مشاہدات کیے، ان میں سے چند ایک مشاہدات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی امت سے بیان کیے، ان میں سے ایک مشاہدہ یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ما مررت لیلۃ اسری بی بملأ، معراج کی رات میں جب بھی فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرا ہوں، الا قالوا، تمام فرشتوں نے یہ بات کہی ہے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مر امتک بالحجامہ، آپ اپنی امت کو جا کر یہ حکم دیں کہ وہ بیمار پڑ جائیں تو اپنا علاج حجامے کے ساتھ کریں، اپنا علاج حجامے سے کریں، جسے ہم پچ بھی کہتے ہیں، جسے ہم سینگنی بھی کہتے ہیں، جسے ہم سینگی بھی کہتے ہیں۔
یہ وہ علاج ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سیر کرتے ہوئے فرشتوں کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ علاج کی تمام اقسام میں سے یہ بہترین قسم ہے علاج کی، اور یہ ایسی سنت ہے جو آج اس امت میں مفقود ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، فوت ہو چکی ہے۔ ہم حکیموں کے علاج بھی کرواتے ہیں، ایلوپیتھک بھی استعمال کرتے ہیں، ہومیو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن طب نبوی کے مطابق اگر ہم اپنے جسم میں سے فاسد خون، گندا خون حجامے کے ذریعے، پچ کے ذریعے خارج کروا دیں تو یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ کے نبی فرشتوں کی جس جماعت سے بھی گزرے ہیں، تمام انبیاء، تمام فرشتوں نے کہا ہے، یا محمد مر امتک بالحجامہ، اے محمد علیہ السلام، آپ جب واپس جائیں گے اور جا کر اپنی امت کو یہ حکم دینا کہ جب وہ بیمار پڑ جائیں تو اپنی بیماری کا علاج حجامے سے کروائیں۔ پھر دوسرا مشاہدہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا وہ بڑا پیارا مشاہدہ ہے۔ اس بات پر جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہی گئی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں جب 7ویں آسمان پر پہنچا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اقری امتک منی السلام، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاتم المرسلین علیہ السلام، اقری امتک، آپ اپنی امت کے پاس واپس جا رہے ہیں، معراج کر کے آپ اللہ سے ملاقات کر کے دوبارہ مسجد نبوی کی طرف چلے جائیں گے، دوبارہ مدینہ میں چلے جائیں گے، اپنے صحابہ میں چلے جائیں گے، تو میری طرف سے اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے کے چلے جائیں، السلام، جا کر کہنا کہ اے امت محمد کے افراد، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام آپ کو سلام بھیجتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم اپنے بیٹے محمد کریم علیہ السلام کے ذریعہ سے اس امت کی طرف سلام بھیجیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ جا کر اپنی امت سے کہنا کہ میں ابراہیم تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ بڑا عظیم تحفہ ہے، یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے اس امت کی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس امت کے اوپر سلامتی نازل فرما رہے ہیں۔ وَأَخْبِرْهُمْ، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ انہیں جا کے یہ بات بتانی ہے کہ اِنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، دوسری بات یہ بتانی ہے کہ جو جنت ہے اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کی مٹی بڑی فصل آور ہے۔ جا کے یہ خبر بھی دینی ہے اور انہیں یہ کہنا ہے وَأَزْبَتُ بِالْمَاءِ وَأَزْبَتُ الْمَاءِ، اور جنت کا پانی بڑا میٹھا پانی ہے۔ وَإِنَّهَا كَيْعَانٌ، اور جو جنت کی مٹی زرخیز ہے وہ چٹیل میدان ہے، اس زمین پر کوئی چیز ابھی تک نہیں پیدا ہوئی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس چٹیل میدان میں درخت لگانے ہیں۔ وہ درخت کیسے لگیں گے؟ وہ جنت کی سرزمین کیسے زرخیز ہوگی، کیسے سرسبز و شاداب ہوگی؟
اللہ کے نبی علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی امت سے جا کے کہنا ہے کہ جنت میں آپ نے باغیچے لگانے ہیں، باغات لگانے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے۔ ایک روایت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دوسری روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اذکار کر کے امت محمد علیہ السلام نے جنت میں باغات لگانے ہیں، جنت میں باغیچے لگانے ہیں۔ آج یہ امت اتنی بدبخت ہو چکی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سلام بھی قبول نہیں، اور وہ جو اذکار ہیں جن کے ذریعے جنت میں بہار آئے گی، باغات لگیں گے، درخت لگیں گے، وہ اذکار کرنے سے بھی غافل ہیں۔ کبھی ہم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ اپنی زبان سے جاری نہیں کیا ہے۔ کبھی ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم یہ پیغام دے کے بھیج رہے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر امت سے کہیں کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اسے آباد کرنے کے لیے ان اذکار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جنت دیکھی، وہاں اللہ کے نبی نے جہنم بھی دیکھی۔ آپ علیہ السلام جہنم کا بھی مشاہدہ کر کے آئے، اور جہنم میں آپ نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں لما عرج بی مررت بقوم لہم اظفار من نحاس، مجھے جبرائیل امین جہنم میں ایک ایسی قوم کے پاس سے لے کے گزرے، وہ قوم کیا کر رہی ہے؟ لہم اظفار، ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں، ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں، اور وہ ان ناخنوں کے ساتھ یحمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے چہرے کو بھی نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو بھی نوچ رہے ہیں۔ بڑے بڑے ناخن ہیں، ان ناخنوں کے ساتھ اپنا چہرہ اور اپنے سینے نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلِ، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے پوچھا اے جبرائیل امین علیہ السلام، من ہؤلاء، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سے بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ جن کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، جو اپنے چہرے بھی نوچ رہے ہیں، جو اپنے سینے بھی نوچ رہے ہیں۔ قال، جبرائیل امین نے کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی بے عزتی کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے ہیں۔ کہیں ہم تو غیبت نہیں کرتے، کہیں ہم تو دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانے کی کوشش تو نہیں کرتے، کہیں ہم تو دوسرے مسلمان کی بے عزتی تو نہیں کرنے والے۔ ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کہیں ہم غیبت کرنے والے تو نہیں ہیں؟ اور یاد رکھ لیں، جو بندہ غیبت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا سگا بھائی مر جائے اور وہ اپنے سگے بھائی کا جو مرا ہوا ہے اس کا گوشت کھائے؟ اس کا جواب بھی قرآن نے دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے پسند نہیں کرتے ہو۔ جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا کیوں پسند کرتے ہو؟ دوسرے مسلمان کی عزت کیوں چھالتے ہو؟ اس کی پگڑی کیوں چھالتے ہو؟ دوسرے مسلمان کی بے عزتی کیوں کرتے ہو؟ اگر تو یہ اعمال ہم کرنے والے ہیں،
اللہ کے نبی معراج کی رات جہنم میں یہ مشاہدہ کر کے آئے ہیں کہ جو غیبت کرنے والا ہے، جو دوسرے مسلمان کی عزت پامال کرنے والا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے بھی نوچ رہے ہیں، اپنے سینے بھی نوچ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہنم میں یہ بات بھی مشاہدہ کی کہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے ناقۃ اللہ، اونٹنی بطور معجزہ اللہ نے بھیج دی۔ اللہ نے سیدنا صالح علیہ السلام کے لیے بطور معجزہ آسمان سے ایک حاملہ اونٹنی بھیج دی، اور وہ حاملہ اونٹنی ایک دن چارہ چرتی ہے، ایک دن پانی پیتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک نشانی تھی۔ قوم کے ابھارنے پر ناقۃ اللہ کے پاؤں کاٹ دیے گئے، اسے ختم کر دیا گیا۔ جیسے ہی اللہ کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے گئے، دوبارہ اسی پہاڑ میں وہ غائب ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر عذاب مسلط کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات جہنم میں اس بندے کا انجام دیکھ کے آیا ہوں جس بندے نے سیدنا صالح علیہ السلام کے معجزہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے۔ جہنم میں اسے دیکھ کے آیا ہوں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہاں پہ ٹھہریں تو جنت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں ایک عورت ہے، اسے اس کے خامند اس کے بچوں سمیت جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ وہ عورت ہے جو فرعون کی بیٹی کی مشاقہ تھی، فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی، یا یوں کہہ لیں کہ فرعون کی بیٹی کے لیے بناؤ سنگھار کرنے والی عورت تھی۔ اس عورت کے ہاتھ سے جیسے ہی کنگھی گری تو اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا تو میرے باپ کو رب مانتی ہے، اس کا نام لے رہی ہے؟ کہا نہیں، میں اس رب کا نام لے رہی ہوں جو رب میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے، تیرے باپ کا بھی ہے۔ بیٹی نے شکایت لگائی، ایک بہت سے کڑاہ میں تیل گرم کیا گیا، اس عورت کو اس کے بچوں سمیت اس گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں میں اسے دیکھ کے آیا ہوں کہ اللہ نے اسے جنت میں ناز و نعمت والی زندگی عطا کر دی ہے۔ ایک طرف وہ عورت ہے، وہ بھی فرعون کے محل میں کام کرنے والی ایک حقیر سی عورت ہے۔ یہاں پہ سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والا ہے، یہ جہنم میں ہے، وہ جنت میں ہے۔ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ کسی کو عہدے، خاندان، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ملے گے، بلکہ یہ عمل اور عقیدے کی وجہ سے ملے گے۔ وہاں پہ نبی کی فرما برداری کی ہے عورت نے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے اس عورت نے، اللہ نے اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہاں اس بندے نے معجزے کا انکار کیا، یہاں اس عورت نے، یہاں اس مرد نے ناقۃ اللہ کے پاؤں کاٹ دیے، اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ جو بندہ نبی کی نافرمانی کرے اللہ اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے، اگرچہ عہدے کے اعتبار سے، خاندان، حسب و نسب کے اعتبار سے وہ کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ یہاں اللہ کے نبی کا چچا ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ فرماتے ہیں آپ خاندان کے اعتبار سے اگرچہ محمد کریم کے سگے رشتہ دار ہیں، لیکن آپ نے نبی کی اطاعت نہیں کی، آپ نے نبی کی بات نہیں مانی، چچا ضرور ہیں لیکن اطاعت مصطفیٰ میں نہیں آئے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرا ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، صرف تو اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ تیری بیوی بھی تیرے ساتھ ہی جائے گی۔ تو جنت یا جہنم کا فیصلہ عقیدے کے ساتھ ساتھ محمد کریم کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ مشروط ہے۔
اگر عقیدہ صحیح ہے، ہمارے اعمال وہ سنت کے مطابق نہیں ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا عمل جس پر میری مہر نہیں فَهُوَ رَدٌ، وہ بھی مردود ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ آدمی جو ناقۃ اللہ ہے، کہ ناقۃ اللہ کے پاؤں کاٹنے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اپنے نبی کو بہت سے مشاہدات کروائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی بتا دی کہ لوگوں کہیں معجزہ معراج کے ضمن میں آ کر تم اپنا عقیدہ نہ بگاڑ لینا۔ کیوں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو آسمانوں پہ بلایا گیا، آپ معراج کے لیے گئے تو اللہ سے ملاقات کر کے آئے، اللہ سے بغل گیر ہو کے آئے، جیسا کہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب آسمانوں پہ پہنچے تو پھر اللہ اور محمد ایک ہو گئے، اور وہ ایک سرائکی میں شعر پڑھتے ہیں کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، کہ جب اللہ کے نبی آسمان پر پہنچے تو پھر اللہ اور محمد کریم ایک ہو گئے، یعنی کہ محمد کریم اللہ بن گئے۔ جو ہک کو دو کرے وہ کافر تے مشرک ہے، جو اللہ کو اور محمد عربی کو الگ الگ کر دے معراج کے موقع پر، ایسے شخص کو ہم کافر بھی کہیں گے، مشرک بھی کہیں گے۔ یہ عقیدہ آج امت میں رائج ہو چکا ہے، زور پکڑ چکا ہے۔ معجزہ معراج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے، لیکن میں اسے اپنے موضوع سے متعلقہ اس کا ٹکڑا لیتا ہوں۔ سیدنا مسروق جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، سیدہ عائشہ کے پاس ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں من زعم ان محمدا رآ، جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے ان محمدا رآ ربہ، کہ محمد کریم علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے اللہ کو دیکھا ہے، جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ محمد کریم نے اللہ کو دیکھا ہے فقد اعظم علی اللہ فریا، یہ بندہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹا بہتان لگا رہا ہے۔ اعظم، بہت بڑا جھوٹا بہتان اللہ پر لگا رہا ہے۔ جو بندہ یہ بات کہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بغیر پردے کے دیکھا ہے، اللہ سے بغل گیر ہوئے ہیں، اللہ سے آمنے سامنے بیٹھ کے ملاقات کی ہے۔ مسروق کہتے ہیں جب سیدہ عائشہ نے اتنی بات کہی تو میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، میں سیدھا ہو گیا۔ میں نے کہا سیدہ عائشہ سے کہ آپ ذرا رک جائیں، جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس سے مراد محمد الرسول اللہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد سیدنا جبرائیل امین ہے۔ اللہ کے نبی نے معراج کی رات سیدنا جبرائیل امین کو 2 دفعہ دیکھا۔ ایک دفعہ دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں، وہ سبز رنگ کا لباس زیبتن کیے ہوئے ہیں، اور وہ لباس اتنا خوبصورت ہے، اس کی روشنی اتنی ہے کہ اس نے آسمان کے کناروں کو بھی روشن کر دیا ہے، اتنی خوبصورت حالت میں دیکھا ہے۔ اور دوسری دفعہ میں نے سیدنا جبرائیل امین کو خشیت میں دیکھا ہے، اللہ کے ڈر میں دیکھا ہے، اللہ کے خوف میں دیکھا ہے۔ وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں وَهُوَ كَجَالِسُ الْبَالِ، جیسے ان کے کپڑے بسیدہ ہیں، جیسے پرانا سا ٹاٹ ہوتا ہے، جیسے پرانا سا ٹاٹ ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ بھی ہم ٹھہریں تو دیکھیں کہ جبرائیل امین وہ ہستی اور وہ ذات ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا۔ فرشتوں کی فطرت میں اللہ نے نافرمانی گناہ لکھا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود سیدنا جبرائیل کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور حال یہ ہے
کہ جیسے ایک پرانا لباس ہوتا ہے، پرانا ٹاٹ ہوتا ہے، جو گناہوں سے پاک اور مبرہ ہے اس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے، اور یہ انسان جو گناہوں کا پتلا ہے، یہ گناہ بھی کرتا ہے، اکڑ بھی جاتا ہے، یہ گناہ بھی کرتا ہے، اتراتا بھی ہے، یہ گناہ بھی کرتا ہے، پھر اس کی تشہیر بھی کرتا ہے۔ کتنا یہ انسان دلیر ہو چکا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جبرائیل امین کو سبز لباس میں دیکھا، اور دوسرا جبرائیل امین کو دیکھا کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے خشیت کے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو آمنے سامنے بیٹھ کر بغل گیر ہو کر ملاقات نہیں کی، نہیں دیکھا، اس کی دلیل قرآن سے دی ہے۔ مسروق سے کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ رب العالمین کو کوئی ہستی نہیں دیکھ سکتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ تو باریک سے باریک باتوں سے بھی آگاہ ہے۔ قرآن سے دوسری دلیل دی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کی شان یہ نہیں ہے، کسی بشر کے لیے یہ بات لائق اور زیبا نہیں ہے أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ وہ اللہ سے بات کرے۔ کس طرح؟ آمنے سامنے، بغیر پردہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگر کوئی انسان اللہ سے بات کرتا ہے إِلَّا وَحْيًا، ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے بندے سے بات کرتا ہے، اور وحی نازل ہوتی ہے انبیاء پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات اپنی جگہ پر، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ وحی وہ تمام معجزات پر حاوی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جو سب سے عظیم معجزہ دیا گیا ہے الا وحیا، وہ وحی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ بات کرتا ہے الا وحیا، وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے۔ تو معراج کے موقع پر اللہ کی اور اللہ کے نبی کی جو ملاقات ہوئی ہے من وراء حجاب، درمیان میں ایک پردہ تھا، کلموں کے چلنے کی آواز آپ کو سنائی دے رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ اور قرآن مجید کی اسی آیت میں تیسری چیز اللہ نے فرمائی او یرسل رسولا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ملاقات باتیں کرتا ہے۔ کس طرح؟ یرسل رسولا، اپنی طرف سے ایک رسول بنا کر بھیجتا ہے، یعنی جبرائیل امین کے قلب پر وحی نازل کرتا ہے، اور جبرائیل امین وہ وحی متعلقہ نبی تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تین طریقے ہیں جن کے ذریعے اللہ نبیوں سے باتیں کرتا ہے، اور وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے عظیم نبی ہیں، سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، ان سے بھی اللہ نے ملاقات کی ہے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے کی ہے، آمنے سامنے بیٹھ کر ملاقات کرنے کی کوئی ایک صحیح حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے مشاہدات معراج میں یہ بات بھی ہمیں شامل کرنی چاہیے کہ جو لوگوں میں یہ عقیدہ مشہور کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو بغیر پردے دیکھا ہے، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ الفاظ یاد رکھے جو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیے ہیں کہ جس بندے نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی ان محمدً رآ ربہ، کہ محمد علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، وہ بندہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے، اللہ پر جھوٹی بات کہہ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عقیدے کی اصلاح عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔